دل مسلم کو یا رب، دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب، دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے یا رب، دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامین الکریم وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ الی یوم الدین۔ احمدہ حمدا کثیرا واشکرہ شکرا جمیلا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ سید الخلائق والبشر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطاہرین۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ درود اور سلام ہو اس کے بزرگ رسول حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد صحابہ اکرام اہل بیت و اولیاء امت پر۔ میں اللہ تعالیٰ کا حمد کثیر و شکر جمیل بجا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی و شریک نہیں۔ اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، تمام مخلوقات کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کی آل اولاد صحابہ اکرام اہل بیت و اولیاء امت پر ہمیشہ ہمیشہ بکثرت درود اور سلام بھیجتا رہے، رحمتیں نازل فرماتا رہے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کا جمعے کا خطبہ، پچھلا جو خطبہ تھا ارکان ایمان، ایمان کے ارکان کے متعلق، اور ایمان کا جو ضد ہے، اپوزٹ بولتے ہیں، وہ کفر و شرک ہے۔ کفر و شرک جو ایسے بڑے گناہ ہیں کہ اسی حالت میں اگر کوئی مر جائے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال کے بعد بھی دوزخ سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ایمان پہ ختمہ کرے، ہر کفر اور شرک سے بچائے۔ اگر بھول سے ہو گئی ہے ہم توبہ کر لیں، بشریت ہے، انسان بھول ہو جاتی ہے، فوراً ہم توبہ کر لیں گے، معافی مانگنا چاہیے۔ تو اس پر جو آج خطبے میں جو قرآنی آیات اور احادیث اس میں وارد ہوئی ہیں، اس کے مختصر خلاصہ اور ترجمہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ بزرگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے۔ کفر کے معنی ہیں ڈھانکنا، چھپانا، ان کا معنی بھی ہیں۔ تو عربی زبان میں کاشتکار کو بھی کافر بولتے ہیں۔ قرآن میں عاجب الکفار آیا، معنی منکر کا نہیں ہے، کاشتکار۔ کاشتکار بھی کیا کرتا ہے؟ زمین کھود کر زمین میں دانے کو چھپا دیتا ہے۔ نہیں ماننا اس کی معنی کو، ایک چیز کو چھپا دے رہے حق بات کو۔ آپ کفر کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ اللہ ہے، اس کو چھپا دے رہے ہیں آپ۔ اصل ایک ذات ہے، وہ اللہ، وہی معبود ہے، وہی خالق ہے، وہ نہیں مانتے آپ، چھپا۔ اور شرک ہمارے شریک کرنا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں عام جو متفق علیہ معاملہ ایمان کا کہ پوری کائنات، ہر چیز کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، پرورش کرنے والا، حفاظت کرنے والا، بیماری بھی اس کے اختیار میں، شفا بھی اس کے اختیار میں، روزی بھی اس کے اختیار میں، خوب دینا وہ بھی اختیار میں، ناپ کے دینا وہ بھی اختیار میں۔ چاہا تو تنگ دستی فقر واقع، چاہا تو اربوں روپیہ ہے، چاہا تو بیماریاں ہیں، جو ڈاکٹر فیل ہو جا رہے ہیں، کئی جگہ دیکھو تو کوئی بھی بیماری نہیں ہے۔ تو پوری کائنات کا جو انتظام ہے وہ ایک اللہ کر رہا ہے۔ مصیبت و راحت جو بھی کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے، پوری کائنات میں۔ اور اس کے اس کام میں، اس کے کسی حکم میں، اختیار میں، ارادے میں کوئی مخلوق شریک نہیں، نہ انسان شریک، نہ فرشتہ شریک۔ اگر مانا تو شرک ہوگا۔
جس کے اسلام کے جو معاملہ ہے کہ آپ دیکھیں گے ایک اللہ کو چھوڑنے کی وجہ سے ہر کام کے لیے خدا ماننا پڑا ہے. پیسے دینے والا ہے خدا لکشمی، بخار لانے والا ایک الگ، چیچک دینے والا الگ، ایکسیڈنٹ حادثات الگ اس کا دیوتا ہے، حادثہ بچاتا ہوں. 56 دیوی دیوتا ماننا پڑتا ہے. ایک اللہ کو چھوڑیں گے تو ہر کام ہے دیوتا ہے. اور قرآن میں جو آیا ہے کئی جگہ تشریحات کے ساتھ کہ مشرکین عرب جو ہے ان کا عقیدہ تھا اللہ تو ایک ہے اور جو سارے فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. اس کا رد قرآن میں آیا. فرشتے کیا ہیں؟ یہ پوری بیٹیاں ہیں. تو آج علماء نے کہا کہ آج بھی ان لوگوں میں زنانی نام ہے، فلانی دیوی بولتے ہیں، بھارت پیتا نہیں بھارت ماتا بولتے ہیں، ابھی زنانی نام ہے. تو قرآن لہم آیا کہ الکم الذکر، اپنے لیے اگر بیٹی ہو جائے تو بہت ہی عیب تھا عربوں میں. قرآن میں آیا 2-3 جگہ پہ آیا، 25 بار کی سورۃ نحل میں بھی ہے. لڑکی پیدا ہونا انتہائی عیب تھا ان کے پاس، انتہائی عیب تھا آپ کے پاس. اکثر قبیلے لڑکی پیدا دے کے بیٹی ہوئی، ارے خاندان میں عزت بے عزتی ہماری کہ ہمارا داماد بنے گا کوئی. گڑا کھود کے اپنا خود باپ خود اپنی بیٹی کو گڑا کھود کے دفن کرتا، گڑا کھودا دفن. تو قرآن میں آیا تفصیلات اس کے کہ تمہاری حالت یہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان میں سے کسی کو اطلاع دی جاتی کہ تمہاری بیوی کو زچگی میں ڈلیوری میں لڑکی ہوئی ہے تو اس شخص کا کیا ہوتا؟ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، صدمے سے غصے سے اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا. کیا جہالت ہے صاحب. جانوروں میں بھی نہیں، جس حیوان بھی جانتا ہے، بچی تو نہیں ہوتا ہے. یہ جہالت پر عرب پہنچ گئے تھے. ظل وجهه مسودا، صدمے سے غصے سے چہرہ کالا پڑ جاتا کہ میرے بیوی کو بیٹی ہوئی ہے. وہ قدیم، اور وہ غصے میں بھرا ہوا ہوتا تھا. اب 2 صورتیں تھے. بعض لوگ زندہ رکھتے تھے تو ذلیل کر کے مار کے پیٹ کے نوکر رکھتے ہیں ایسا اپنی بیٹی کو. بہت سے ہوتے کہ بے عزتی خاندان میں لوگ تانا دیں گے بیٹی ہوئی گلا کھودتے تھے زندہ رکھتے. وہ بات قرآن میں آئی 2 جگہ آئی. ایمسکوا علی ہون ام یدسوا فی التراب. ایمسکوا علی ہون، یا بعض روک لیتے ہون ذلت کے ساتھ اس کو ذلیل، اپنی بیٹی کو ذلیل کر کے رکھتے. بہت سی بولتے ام یدسوا فی التراب، بولتے کہاں کی بے عزتی بھائی. بہت سی گلا کھودتے فی التراب اور مٹی میں دفن کرتے. اللہ بتا ہے الا ساء ما یحکمون، ارے کیا ہی بدترین فیصلہ کرتے ہیں. قرآن کریم پارہ 30 سورہ تکویر میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ہزاروں لڑکیاں اٹھیں گے. اللہ ان مشرکوں سے اتنا ناراض ہوگا، اتنا غضبناک ہوگا، ان سے بات ہی نہیں کرے گا، ان سے کلام ہی نہیں فرمائے گا. ان معصوم عربوں میں جو لاکھوں لڑکیاں بے قصور زندہ دفن کی گئیں، انہی سے پوچھے گا اے لڑکیوں یہ تو بتاؤ آخر تم نے کیا قصور کیا تھا، تم نے کیا گناہ کیا تھا کہ تم کو زندہ دفن کر دیا گیا، تم کو قتل کر دیا گیا. کیا ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ان معصوم دفن کی ہوئی لڑکیوں سے قیامت میں پوچھے گا اللہ اے لڑکیوں یہ تو بتاؤ آخر تم نے کیا گناہ کیا تھا، آخر تم نے کیا قصور کیا تھا، کون سا جرم کیا تھا کہ تم کو زندہ دفن کیا گیا، قتل کیا گیا. لڑکیاں کہیں گی یا اللہ ہم نے کوئی قصور نہیں کیا، بلا عجی ہم کو دفن کیا گیا، ہم نے کوئی خطا نہیں کی. تو جو ہے وہ تمام ہزاروں جہالتوں سے، درندگی سے، اندھے پنے سے ہم کو نکالنے والے، ہم کو اللہ سے ملانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر نے کہا ہے بتوں سے چھڑایا خدا سے ملایا، عجب رہنما ہے ہمارے محمد. بتوں سے چھڑایا خدا سے ملایا. پتھر کو پوج رہے ہیں، لڑکیوں کو دفن کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں. خاندان تاریخ پڑھو تو طویل تاریخ ہے. اور یعنی یہاں پر ہی کیفیت تھی، یہاں پر بھی کیفیت تھی. حال میں دیکھیے آیا نا
کہ اگر کسی کا مرد مر گیا ہے، ستی رسم تھی وہ بات کیا، انگریز روک دیا اس کو، اگر کسی کا مرد مر گیا چلو ستی کیا ساتھ چلنا، جلاتے ساتھ تم ہی جل جانا، انہیں کیا کوئی بھائی جانور بھی نہیں جلاتا مر جاتا، تو ساتھ چلنا، پکڑ گیا وہ بیوی کو چلا دیتے، اور وہ منت کہتے فلاں کا یہ بیٹے کو کاٹوں گا، ارے بیٹے کاٹنے بکرا دیوا ہمارے پاس بکرا ہے، حال میں یاد اخبار میں کوئی منت کرا تھا کوئی بندی کے پاس، بیٹے کاٹوں، بیٹے کو نہلایا 7 سال کا، نہلا دھلا کے مٹھائی کھلایا، جب بندی کے سامنے گیا رکھے سر گلے پہ چھلا مار دیا اپنے بیٹے کو، آج اخبار میں ہریانہ میں پاس جگہ وہ ابھی پاس جگہ بیماری ہے، یہ خدا کو چھوڑے تو یہ شرک کفر 56 من گھڑت بتاں پتھر، اندھا ہو جاتا ہے انسان، اندھا اور گندا ہو جاتا ہے، پتھر کی منت کرتا گلے کاٹ کے بیٹھتا انسان کو، پتھر کے سامنے انسان گلا کاٹ رہا منت ہے اس کی کم بخت، تو ایک اللہ کو چھوڑے ایمان چھوڑے تو تمام گمراہی ہیں تباہی ہیں، تو ہم کو سرکار دی ہے، تو جو ہے آج بھی علماء لے کے آئیں گے، تو قرآن میں آیا ہے الکم الذکر وَلَهُ الْأُنثىٰ کہ تم اپنے لیے بیٹیوں کو تو جو ہے اتنی ذلیل عیب سمجھتے ہو کہ پیدا ہونا عیب دفن کر دیتے ہو، اور وہی عیب اللہ کو لگا رہے، بولیں گے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، الکم الذکر وَلَهُ الْأُنثىٰ تمہارے لڑکے ہوں اللہ کو بیٹیاں ہوں، تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ یہ بڑی ٹیڑھی تقسیم ہے، جو خراب چیز ہے وہ اللہ کے بیٹیاں ہیں فرشتے، اور برے بیٹے ہم کو ہونا ہے۔ خیر مختصر یہ میرے بھائی، اللہ ہم کو ایمان دیا ہے، اس کی بات فرمائے، شرک سے کفر بچائے، تو اللہ کے سوا کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، اللہ کے سوا کسی کے نام پر خیرات کرنا، اللہ کے سوا کسی غیر کو شریک سمجھ کو سجدہ کرنا، تمام صورتیں اللہ ہم کو بچائے۔ تو میں اب آیات پڑھتا ہوں، تشریح اگر وقت رہا تو اللہ کرا دے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وسلم۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا جو اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا انکار کرے، اس کے فرشتوں، ملائکہ، کتابیں، قیامت کا منکر ہو، تو وہ بہت دور کا گمراہ ہوگا۔ اور فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون جن لوگوں نے کفر کیا، ایک اللہ کے معبود ہونے کا انکار کیا اور ہماری آیاتوں کو جھٹلایا، نبیوں کو جھٹلایا، اسلام کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون اور یہی لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم كفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون جو لوگ کفر کیے اور اسی میں وماتوا وهم کفار کفر پہ مر گئے، اگر سکرات موت طاری ہونے سے پہلے دل سے ایمان لا لیے، اسلام قبول کر لیے تو معاف، آگے خطبے میں آئے گا توبہ استغفار میں، جسم پر سکرات موت طاری ہونے سے پہلے تک، ہوش حواس بگڑنے سے پہلے تک اگر ایمان لا لیا اللہ پر، اسلام قبول کر لیا تو انشاءاللہ تعالی وہ کامیاب ہے۔ اگر سکرات موت طاری ہو چکی ہے، عالم کھل گیا ہے، اس کے بعد کا ایمان قبول نہیں، ایمان بالغیب ہے، یؤمنون بالغیب، متقی وہ جو غیب پہ بغیر دیکھے نبی کے بولنے پر ماننے کی اہمیت ہے، دیکھے بعد تو سبھی مان لیتے۔ تو وماتوا وهم کفار جو کفر کیے اور کفر پر ہی مر گئے، مرتے دم تک آتے، اولئک علیہم لعنت اللہ اللہ کی لعنت، والملائکہ فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین ان پر سارے انسان کی لعنت ہے، خالدین فیہا اس لعنت پر ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب کبھی ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينظرون ان کو کبھی مہلت نہیں دی جائے گی، کوئی موقع، آج موقع ہے، موت کے بعد موقع نہیں ہے، آج اختیار لیا گیا ہے، موت کے بعد اختیار ختم ہو جائے گا، اللہ ہم پر رحم کرے، ہم موقع دیا، ہم ٹائم کو گنوا رہے ہیں، ٹائم کو گنوا رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، موت آنے کے بعد، وقت آنے کے بعد کسی کو ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں، کوئی موقع نہیں ہے، اللہ ہم کو توفیق دے، مدد کرے۔
اور ایک آیت ہے اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ذات صفات افعال میں کسی کو شریک مت کرو۔ اور فرماتا ہے سبحان اللہ عما یشرکون، وہ جتنے اختراعی من گھڑت معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، شریک کرتے ہیں اللہ کی ذات میں، اللہ ان سے سب سے پاک۔ جتنے چاہے فرشتوں کو خدا میں شریک مانو، چاہے انسانوں کو مانو، چاہے لکشمی کو مانو، چاہے گنگا کو مانو، چاہے جمنا کو مانو، چاہے کرشنا کو مانو، چاہے جھاڑ کو مانو، چاہے بندر کو مانو، چاہے گائے کو مانو، چاہے سانپ کو مانو، کسی کو شریک کرو، جتنا مشرکین اللہ کی ذات میں، اختیار میں، حکومت میں، ارادے میں شریک کرتے ہیں، اللہ سب سے پاک ہے، سب سے پاک ہے۔ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کے اختیار میں کوئی شریک نہیں، اس کے کام میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی حکومت میں کوئی شریک نہیں، اللہ کے استحقاق عبادت میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی ذات میں شریک نہیں، سوا میں شریک نہیں۔ آج کی خطبے حدیث ہیں، میں وقت کے لحاظ مختصر کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا لا تشرکوا باللہ، کہ تم کبھی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت کرو۔ تو یہ عظیم آیا آج کی خطبے کی، لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، کہ کبھی تو اللہ کی ذات میں کسی شریک مت کر، اگرچہ تجھ کو قتل کر دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے۔ دیکھیں نا وہ صحابہ کی شان تھی، جان سے مار بھی دے تو ایمان۔ آج ہم علماء جاتی ہے کہ خطرہ جان کا ہے تو دل ایمان اکیلے میں گھیر لیے بت پرست، میرا چلو پوجا کرو مار ڈالتے، تو علماء نے کہا کہ دل اللہ پر ہی ہے، جان مطلب بتانے کو چپ سامنے پوجا کرنے اجازت ہے انہیں، مگر اعلیٰ مقام ایمان کا یہ ہے گلا کاٹ دیا جائے، مار دیا جائے۔ صحابہ کی شان تھی، گھنٹوں مار کھائے بلال، حضرت بلال گھنٹوں تیز انتہائی گرم ریت پر لٹا کر گھنٹوں پیٹے، اسلام نے چھوڑے، وہ اعلیٰ مقام ہے۔ تو اعلیٰ مقام یہ ہے کہ جان سے مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ صحابہ کے واقعات میں قتل کر دیا، کئی جگہ لے آ کے تیز پکتے ہوئے تیل میں ڈال دیے، ایمان نہیں چھوڑے انہوں۔ وہ پورا مقام ہے، اللہ دے سکتا ہے مقام۔ آج ہم لوگ ایمان کے مقام کا نماز پڑھنا مشکل ہے، 5 نماز نہیں ہے، آپس میں انصاف نہیں ہے، ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے، عام احکام جو آسان ہے وہ نہیں کر رہے ہم لوگ۔ وہ بڑا ایمان کہاں سے؟ وہ اللہ دینا پڑتا ہو، اللہ کرم کرنا اتنا بڑا ایمان ہے کہ جان سے مار دی تو چھوڑنا مشکل ہے۔ اللہ ہمیں ایمان منظور کرے۔ اور ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا سنتانی موجبتان، 2 چیزیں ہیں جو واجب کرنے والی ہیں۔ قال رجل یا رسول اللہ، ایک شخص کیا یا رسول اللہ مل موجبتان، 2 واجب کرنے والی کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو اس حالت میں مر جائے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہو، شریک سمجھتا ہو، وہ دوزخ میں جائے گا، اس کے لیے دوزخ واجب۔ ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اور جو اس حال میں مر جائے، اس کی موت آئی کہ اللہ کی حکومت میں، اختیار میں، ارادے میں کسی کو شریک نہ کرتا ہو، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا، جس کے لیے جنت واجب ہے۔ شریک کر کے مرے تو دوزخ واجب، شریک نہیں کرے ساتھ میں تو جنت واجب۔ آخری حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ هل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ صحابہ سے پوچھا سرکار، قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے کیا یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ سرکار فرمایا اللہ فرماتا قال اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، سرکار فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ صبح کی میرے بندوں نے بعض مجھ پر ایمان لائے، مومن بنے، میرے پر ایمان لائے، اور بعض کافر ہو گئے، بعض نے میرا انکار کیا۔ فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي کافر بِالْكَوْكَبِ، فرمایا کہ جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم پر بارش ہوئی ہے،
بارش کون برسایا؟ اللہ برسایا. اللہ کی مہربانی سے، اس کی عنایت سے ہم پر بارش ہوئی ہے. فذالک مؤمن بی کافر بالکوكب، تو مجھ پر ایمان لایا، ستاروں کا انکار کیا. مومن ہے، مجھ پر ایمان ہے اس کا، ستاروں کا منکر ہے. وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، اور جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کے ڈوبنے سے یا فلاں ستارے کے نکلنے سے بارش ہوئی ہے، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، اس نے میرا انکار کیا اور ستاروں پر ایمان لایا. اس لیے کہ بارش برسانا ہو، کھیتی اگانا ہو، پیدا کرنا ہو، کسی کو موت دینا ہو، بیماری دینا ہو، شفا دینا ہو، حادثات سے بچانا ہو، کام بنانا ہو، وہ ایک اللہ کرتا ہے. ایک اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. کسی اور کو مان لیے ستارہ یا سیارہ، بت تو بت، ستارے کی گردی سے مانے بھی تو ایمان گیا آپ کا. اب یہاں یہ ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب اختیار کرنا. اللہ کو لگایا اسباب، ماں باپ ذریعہ ہیں، پیدا ہو رہے ہیں. تو یہاں پر یقین رکھنا کہ ماں باپ ذریعہ ہیں، اثر اللہ بتائے. کاروبار کر رہے ہیں تو یہ کاروبار ذریعہ ہے، اثر روزی دینے والا اللہ ہے. آج یہ کاروبار ختم ہو جائیں گے تو بھوکے نہیں مریں گے انشاءاللہ. اللہ 10 راستے پتہ کر دے گا. بیماری آئے، دوا کھانا ہے، دوا بھی اللہ پتہ کیا ہے. ڈاکٹر کو بھی دماغ میں اللہ ان کا یہ دوا سے یہ فائدہ ہوتا ہے. دوائیں جو بھی اللہ پتہ کیا ہے. دوا بھی ذریعہ، ڈاکٹر بھی ذریعہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے. تو شک نہیں ہے. میں ہمارے دوست گولا عبدالجلیل صاحب کو بولا، بھائی میری ایک دم 2 بیٹیوں کی شادیاں ہیں بھائی، ہاتھ خالی ہے. سونا 3000 ہے کہ 18,000 روپے ہو گیا ہے. 2 تولے سونا دینا پڑتا، 2 تولے سونا کے 40,000 ہوتے. معمولی فالتو شادی کرے تو ہم 2 لاکھ لگتے ہیں. ایک 5 لاکھ مجھے قرض دے. بھائی ہمارے اچانک پیغام ٹھہرا میرے بھائی 5 لاکھ خدا کے واسطے تو قرضہ دو، 5 لاکھ بنا. تو میرے دماغ میں یہ آنا کہ جب تک ان کے دل میں اللہ توفیق نہ دے وہ نہیں دے سکتے. دل میں اللہ ڈالنا، توفیق اللہ دیا تو دیں گے. جب تک توفیق اللہ نے دیا کوئی نہیں دے سکتا. دنیاوی ظاہر زندگی میں انسانوں کو اختیار دیا اللہ تعالیٰ، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کا حکم دیا ہے. مدد کرو، ماں باپ احسان کرو، قرابت پر احسان کرو، غریبوں میں خیرات کرو، اللہ کے لیے قرضہ دو. وہاں پر بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جب تک اللہ کسی کو توفیق نہیں دیا مدد نہیں کر سکتا. اللہ توفیق نہیں دیا ہماری کام نہیں بنا سکتا. اللہ توفیق نہیں دیا ہم قرضہ نہیں دے سکتا. اللہ نہیں چاہا تو دوا شفا نہیں دے سکتی. اللہ نہیں چاہا تو ہم کروڑپتی نہیں بن سکتے. زندگی میں کاروبار کرو، کروڑپتی نہیں بن سکتے. سب لوگ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار سب لوگ کر رہے ہیں. ہر آدمی کروڑپتی نہیں ہے، کھا رہے برابر. ہر آدمی لکھپتی نہیں ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رزق اور روزی کی بنیاد اگر عقل پر ہوتی، روزی اور رزق کی بنیاد اگر عقل پر ہوتی تو عقل مند لوگ کبھی تنگ دست نہیں رہتے. بڑے بڑے اولیاء اللہ تاریخ پڑھی ہے، بڑے بڑے محدثین فقہا گھر میں کچھ نہیں کھانے فرماتے ہیں کہ عقل پر بنیاد نہیں ہے. کئی بڑے بڑے عقل مند پیدل ہیں ہمارے محلے میں ہوتے ہیں، صافی بات سے بولتے ہیں ہر بیٹے کو کروڑپتی بنے. 1953 میں وہ امراوتی سے آئے تھے ایشے وہاں 2000 لے کے اترے نامپلی پہ. خود بولتے منہ سے، ساتھی سے پڑھے وہیں میں انپڑھ ہوں گا، اللہ دیا وہ. پہلے سائیکل پہ کپڑا لے کے بیچے دکانوں پہ، پھر روڈ پہ دانے بیچے، پھر پٹے مارکیٹ میں 1 ڈبہ لیے، 2 ڈبے لیے. ہر بیٹے کے پاس 40-40 لاکھ کی ایک دکان ہے، ہر بیٹے کے پاس ایک کار ہے اور ڈرائیور ہے. میٹرک پاس نہیں ہے، یہاں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. جو ہم دیکھو کئی پی ایچ ڈی کھڑے ہوئے بس کے انتظار. پی ایچ ڈی ہے، پی ایچ ڈی پڑھا ہوا ہے، گاڑی نہیں ہے اس کے پاس، بس کے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے. ایک موقع آ گیا، واقعہ بولتے تو آپ سے چونکہ سمجھ میں آسانی ہوتی ہے. ہمارے چچا فرمائے تھے کہ وہ یہ میسور کا جو بادشاہ تھا، ہندو راجا تھا، تو اس کا جو فوج کا بڑا تھا حیدر علی، ڈھپے مار کے چھین لیا حکومت. ناکارا تھا، ہندو کا راجا تھا میسور کا، تو اس کا فوج کا بڑا تھا، ٹیپو سلطان کا باوا تھا حیدر علی. ڈھپے مار ڈھکن مار کے بٹھا دیا، حکومت کھاتا کرا. تو اب وہ حکومتوں میں مرازلے ہوتے، کچھ بھائی کچھ معاہدے ہوتے، ادھر سے کچھ وہاں بھیج رہے، وہاں سے بھیج رہے. تو ایران کی حکومت سے کچھ مناہدہ تھا اس کا. تو ایران کا سفیر آیا، کچھ لکھ کے بھیجا تھا معاہدے، آپسی جو معاملہ ہوتے لین دین کے. تو سفیر آیا تو اس کو حیدر علی کو سائن کرنا تھا.
اتنا ان پڑھ تھا کہ سائن کرنا بھی نہیں آتا، آہستہ جھک کے غور سے دھیرے سے کچھ نام لکھ رہا تھا. تو ایران کا سفیر دیکھ کے تعجب کر آئے، بادشاہ میسور کا، اس کو لکھنا نہیں آ رہا. یوں دیکھا کر کے بولا ہماری چچا فرماتی ہمارے اخلاق اور صاحب، ارے یہاں کیا دیکھ رہا ہے، یہاں دیکھ میری قسمت دیکھ. بولا یا میری پڑھی کیا دیکھ رہا تو یہ کیا دیکھ رہا، یہ دیکھ میری تقدیر دیکھ. یہ تعلیم کچھ نہیں ہے، تقدیر ہے. اللہ چاہتا ہے سب بن جاتا ہے، اللہ نہیں چاہتا پی ایچ ڈی کے باپ پڑھو، پی ایچ ڈی کے دادا پڑھ لو، کچھ نہیں ہوتا. تو یہ کیا دیکھ رہا ہے، میری تقدیر دیکھ، ہمارا سیجر ہی مارا حیدر علی ٹیم بابا یہاں مار کے بولا کہ یہاں دیکھ میری قسمت دیکھ. ارے بادشاہ سے لکھنا نہیں آ رہا اس کو، تو میری پڑھی کیا دیکھ رہا تو کیا ہے، مین اللہ ہے. شاعر کہتا ہے کوئی شاہ کوئی امیر ہے، کوئی بے نوا وہ فقیر ہے، جسے چاہ جیسا بنا دیا تیری شان جل جلالہ. نہ گورا نہ کالا نہ بڑا خاندان، برسوں سے نظام تھے یہاں پر، نوابت زمینہ، وہ جو وہی دیوڑا پورے مہوریاں کھوتے تھے، ہاتھ جوڑتے دورہ بولتے تھے، وہ دیوڑا موٹروں میں ہیں، نوابہ پیدل ہیں، نوابہ دیوڑیاں بیچ دیے، کئی آٹو چلا رہے ہیں. جب تک چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے دیتا ہے حکومت، جب چاہتا ہے اتار دیتا ہے، دوسرے کو بڑھاتا ہے. قرآن کیا ہے، قل اللہم مالک الملک، اے محمد کہہ دیجئے مالک الملک، اے مالکوں کے مالک. بعد تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے تو. اے محمد کہہ دیجئے، قرآن کی آیت ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اے محمد کہہ دیجئے جس کو چاہتا ہے تو حکومت چھین لیتا ہے. جب تک چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، جب چاہتا ہے نیچے گرا دیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے اے اللہ تو عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. بیدک الخیر، ہر بھلائی، ہر خیر، ہر عافیت، ہر کامیابی بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں ہے. بیدک الخیر، ہر کامیابی تیرے اختیار میں ہے، ہر بھلائی تیرے اختیار میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، یقیناً ہر چیز پر تو ہی مکمل اختیار اور قدرت رکھتا ہے. آگے آتا ہے تولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرتا ہے. رات آ گئی، پیچھے سے صبح ہو رہی ہے، صبح کون کر رہا ہے، صبح پیچھے سے روشنی ہو رہی ہے. وہ تولج النہار فی اللیل، اور دن کو داخل کرتا رات میں، پیچھے سے اندھیرا آ رہا ہے، مغرب ہو رہی ہے، اندھیرا آ رہا ہے. رات کون لا رہا ہے، دن کون نکال رہا ہے. وہ نہ چاہے تو پوری کائنات مر جائے، کچھ پوری مخلوق سر پھوڑ لے، رات وہ نکالتا ہے، دن وہ لاتا ہے، بارش وہ برساتا ہے. تنگی اس کی اختیار میں، افراد اس کے اختیار میں، عافیت اس کے اختیار میں، بیماری اس کے اختیار میں. سرکار غوث اعظم، اولیاء کے شہنشاہ، اولیاء کے امام فرماتے ہیں اے انسان تجھ کو مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگ. اے انسان تجھ کو مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگ. یہ تو بتا کون سی چیز ہے اللہ کے خزانے میں نہیں ہے. اور فرماتے ہیں سن لے اے انسان، کیا امیر، کیا بادشاہ، کیا وزیر، کیا فقیر، کیا امیر، کیا بادشاہ، کیا فقیر، کیا وزیر، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. سب مخلوق اللہ کے تقدیر کے قیدی بنے ہوئے ہیں، اللہ کے تقدیر میں جکڑے ہوئے ہیں. جس دل اختیار میں جب دل دیتا دل پر لگتا ہے. اللہ ہم کو صحیح ایمان دے. سرکار دو عالم کی کامل محبت اور پیروی دے. صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء اللہ کی تعلیم عمل دے، قرآن حدیث عمل دے. ہر گناہ سے بچائے، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، ماں باپ کی خدمت، حلال روزی، عظیم کے ساری، اتحاد محبت، تمام خوبی ہم سب کو عطا فرمائے. ہر گناہ سے سب بچائے، اور حادثات سے، فتنوں سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ رسول اکرم حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے، سارے انبیاء، اولیاء، صحابہ، اہل بیت، شہداء کربلا کے وسیلے سے، اپنے اسماء الحسنہ، اسم اعظم اور قرآن مجید وسیلے سے، محض فضل و کرم سے ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، ساری خطاؤں کو معاف فرما، سارے مقاصد پورے فرما، ساری دعائیں قبول فرما. ہر گناہ سے بچا، ہر دنیا و آخرت فتنے سے بچا،
ہر نیکی عطا فرما، ہمیں جو گزر گئے ان کی بخشش فرما، ہمیں جو زندہ ہے ان کو نیک ہدایت دے، اپنی رضامندی دے، ہماری ہر نیت جو ہر کام میں یہ ہو کہ ہماری نہ کوئی غرض ہو، نہ بڑائی، نہ دکھاوا، نہ شہرت، نہ دنیاوی لالچ ہو، ہر کام میں جب کرنے آگے بڑھیں دل میں یہ ارادہ ہو کہ تو راضی ہو جائے یا اللہ، ہم جو کام کریں تو خوش ہو جائے یا اللہ، ہمارا نفس خوش نہ ہو، ہم خوش نہ ہو، تو خوش ہو جائے، زندگی ہر کام رضامندی کرے اللہ، اور سارے مقاصد پورے ہمارے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر للہ الحمد۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔